حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ ایک جنازے کو دیکھتے ہیں جس میں ایک چھوٹی 8 سال کی بچی جنازے میں پیچھے پیچھے چل رہی تھی. اس کے باپ کا جنازہ تھا, وہ روتی ہوئی جا رہی تھی اور کیا کہہ رہی تھی کہ بابا جان آج ہمارے گھر پر کیسی بڑی مصیبت آ گئی, آپ ہم کو چھوڑ کر چلے گئے, ہمارے گھر پر آج بہت بڑی مصیبت آئی ہے, ہم تنہا ہو گئے اور آپ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہے ہیں. وہ بچی پیچھے چیخ مار کر رو رہی تھی. حضرت سفیان ثوری نے اس بچی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا تمہارے گھر پر بڑی مصیبت نہیں آئی, سب سے بڑی مصیبت جو اس سے بڑی ہو نہیں سکتی وہ تمہارے باپ پر آئی, وہ موت ہے. موت سے بڑھ کر کوئی آزمائش نہیں ہے. جو تمہارے باپ پر آئی ہے وہ تمہارے گھر پر تھوڑی نہ آئی ہے. ایک بار تو وہ جدا ہوا ہے, کل سے پھر تم کھانے پینے پہ لگ جاؤ گے, تمہارے معاملات ویسے ہی چلیں گے, لیکن تمہارے باپ کے متعلق سوچا کہ اس کی آج تو پوری دنیا بدل چکی ہے. جو آزمائش آج تمہارے باپ پر آئی ہے وہ ابھی کسی پر نہیں آئی, تم پر. موت سے بڑھ کر کوئی آزمائش نہیں. پھر دوسرے دن حکایت میں لکھا ہے کہ دفن ہو گیا وہ شخص. دوسرے دن قبرستان میں حضرت سفیان ثوری گئے ہوئے تھے تو یہی 8 سال کی بچی اپنے باپ کی قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی. 8 سال کی بچی تھی, اپنے باپ کو قبر میں یاد کرتے ہوئے رو رہی تھی کہ بابا جان آپ بیمار تھے, میں دوائیاں لا کر آپ کو دیا کرتی, آپ اٹھ نہیں سکتے میں بستر جھاڑ دیا کرتی, میں آپ کو شال اوڑھا دیا کرتی, آپ کو پانی اور کھانا میں پیش کر دیا کرتی. کل کی پہلی رات آپ نے قبر میں گزاری, میرے بنا آپ نے رات گزاری ہے. آپ کو دوائی کس نے دی, آپ کو کھانا پانی کس نے پیش کیا, آپ کا بستر کون جھاڑا, آپ کی شال کون اڑایا. یہ بچی ننھی سی اپنے باپ کی قبر کے پاس بیٹھ کر گریہ وزاری کر رہی تھی. پیچھے حضرت سفیان ثوری کھڑے تھے, ہائے, اور اس بچی کو اٹھایا اور کہا بیٹا اب اپنے باپ سے وہ باتیں مت پوچھ, جو کچھ تو دنیا میں کرتی تھی یہ مت پوچھ, بلکہ اپنے باپ سے یہ پوچھ کہ بابا جان جو ہم نے کفن پہنا کے بھیجا تھا فرشتوں نے اس کو باقی رکھا ہے یا چھین کر ننگا کر دیا ہے. یہ پوچھ اپنے باپ سے کہ ہم نے تو تمہیں سجا سوار کر کے بھیجا تھا, بابا جان تمہارا چہرہ کل جیسا تھا ویسی ہے یا پھول کر پھٹ چکا ہے. اپنے باپ سے یہ پوچھ کہ ہم نے تمہیں نہلا دھلا کر کے بھیجا تھا اسی طرح قبر میں موجود ہو یا ہر جگہ سے نجاست نکل چکی ہے. یہ حالات ہیں. حضرت سفیان ثوری یہ کہتے کہتے رو پڑے, اتنا روئے کہ ان کی داڑھی بھیگ گئی اور کہا مولا اس سے بڑی آزمائش کچھ نہیں ہے. اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ مصلی بچھاتے اور اگر قبروں کا کوئی ذکر کرتا تو اتنا روتے تھے کہ ان کا مصلی بھیگ جاتا. ان کا غلام مصلی نچوڑ کر کے سکھایا کرتا تھا. حضرت عثمان غنی سے پوچھا گیا آپ صرف قبروں کے ذکر پر اتنا کیوں رو پڑتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی کہتے تم نہیں جانتے, یہ وہ منزل ہے کہ یہاں سے اگر نکل گیا تو ساری منزلیں آسان ہیں, ساری منزلیں آسان ہیں, اور اگر یہاں پھنس گیا تو ہر منزل اس کے لیے مشکل سے مشکل ہو جائے گی. میرے عزیزو جانا تو وہیں پر ہے, انہی قبروں میں. اسی لیے مولا تعالیٰ نے جو فرمایا حتی زرتم المقابر, جایا کرو قبروں کو دیکھ آیا کرو, قبروں کو دیکھ آیا کرو.